ایک ملک اور 3 طبقاتی تعلیمی نظام۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کریں گے ملک میں 3 طبقاتی تعلیمی نظام کے بارے میں، جو کہ مڈل کلاس، لوئر کلاس اور اپر کلاس میں تقسیم ہو کر رہ گیا ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے سامنے طفیل مکسی کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے، تو چلیے اس اہم موضوع کی جانب نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے تعلیمی نظام کی بدنصیبی یہی ہے کہ یہ کسی ایک فکری یا سماجی وحدت کا نمائندہ نہیں، بلکہ ایک بکھری ہوئی سوچ کا مظہر ہے۔ یہاں تعلیم صرف علم کا ذریعہ نہیں بلکہ طبقاتی تقسیم کا ہتھیار بن چکی ہے۔ ہم سب ایک ہی ملک میں رہتے ہیں مگر 3 الگ الگ دنیاؤں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ انگلش میڈیم، اردو میڈیم اور دینی مدارس، یہ 3 الگ نظام نہیں بلکہ 3 الگ معاشرتیں ہیں، جن میں بیچ میں فاصلہ صرف زبان کا نہیں بلکہ مستقبل، مواقع اور اپنی اپنی سوچ کا ہے۔ انگلش میڈیم نظام دراصل اشرافیہ کے بچوں کے لیے مخصوص ایک ایسا قلعہ ہے جہاں داخلے کے لیے پیسے، تعلق اور مورثی برتری ضروری ہے۔ انگلش میڈیم کے طلبہ کو انگریزی زبان میں بین الاقوامی نصاب اور عالمی امتحانی بورڈ کے ذریعے دنیا کے لیے تیار کیا جاتا ہے، گو کہ اکثر ان میں اپنی زبان، تاریخ یا مقامی مسائل کی کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ یہ نظام بچے کو پاکستانی شہری سے زیادہ ایک عالمی صارف بناتا ہے، جو لندن، دبئی اور اس کے مالز میں خود کو زیادہ موزوں محسوس کرتا ہے۔ یہاں تعلیم محض علم کا نام نہیں بلکہ ایک خاص طرز زندگی کی تیاری ہے۔ یہ ملک جہاں نوکری نہیں، کیریئر بنتے ہیں اور سوچنے کی آزادی درسی نظام کا حصہ ہے بلکہ خاندانی وراثت ہوتی ہے۔ دوسری طرف اردو میڈیم نظام، جو سرکاری اور نیم سرکاری اسکولوں میں رائج ہے، درمیانے اور نچلے متوسط طبقے کے لیے یہ نظام ضروری ہے۔ یہ نظام تعلیمی نظام میں نہایت کمزور، تدریسی معیار میں اس کی کمی اور وسائل کی یہاں شدید قلت ہے۔ یہاں نہ معیاری اساتذہ ہیں، نہ لائبریریز ہیں، نہ لیبارٹریز ہیں اور نہ کوئی تربیتی ماحول۔ بچے رٹا لگا کر امتحان پاس کرتے ہیں اور وہ بھی اگر اسکول جا سکے تو جو سیکھتے ہیں وہ صرف نمبروں کے حصول کے لیے ہوتا ہے کہ صرف پاس ہو جائیں۔ ناظرین، یہ زندگی کے لیے نہیں۔ یہاں تعلیم کا مطلب ہے امتحان، نمبر، سند اور پھر انتظار کہ کوئی اچھی نوکری مل جائے یا سرکاری نوکری کھل جائے تو میرٹ کے نیچے سفارش کی اینٹ دبا دی جائے۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے نظام کی، جو ہے دینی مدارس، جو سب سے غریب طبقے کے لیے ہے۔ یہاں کے بچے جو اکثر یتیم یا کم وسیلہ خاندان سے ہوتے ہیں، مفت تعلیم، کھانا اور رہائش حاصل کرتے ہیں مگر قیمت ادا کرتے ہیں اپنے فکری مستقبل کی۔ مدارس کا نظام صدیوں پرانا ہے، جس میں دنیاوی علم برائے نام اور فقہی جزیات کی بھرمار ہے۔ یہاں پیدا ہونے والے ذہن صرف مذہب کی ایک مخصوص تعبیر کے پابند ہوتے ہیں اور ان کے لیے دنیا دارالامتحان ہے، نہ کہ دریافت کا میدان۔ ان میں سے بہت سے بچے عملی دنیا سے ناواقف اور باقی دنیا سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 نظام الگ الگ رستوں پر نہیں چل رہے بلکہ 3 متوازی پاکستان پیدا کر رہے ہیں۔ ایک وہ جو دنیا سے مقابلہ کرنے جا رہا ہے، ایک وہ جو اپنی بقا کے لیے سرکاری نوکری کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور تیسرا وہ جو صرف آخرت کی تیاری میں لگا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کون سا نظام بہتر ہے بلکہ یہ ہے کہ ایک قوم یا 3 ایک گروہ، کیا ہم ایک ملک کی تیاری کر رہے ہیں یا 3 مختلف بیانیوں کے لیے؟ بدقسمتی سے ریاست نے جان بوجھ کر یہ تقسیم برقرار کر رکھی ہے تاکہ عوام کبھی ایک نہ ہو، تاکہ سوچنے اور سوال کرنے والا ذہن صرف اشرافیہ کے بچوں میں پیدا ہو، باقی صرف اطاعت کریں یا دعائیں۔ اگر یکساں نظام اور تعلیمی اصلاحات کی بات ہوتی ہے تو وہ صرف کاغذوں پر ہوتی ہے۔ عملی طور پر حکومت انہیں 3 نظام کی سرپرستی کرتی ہے کیونکہ تقسیم شدہ قوم کو قابو رکھنا آسان ہے اور ایک جیسا سوچنے والا معاشرہ سوال کرنے لگتا ہے۔ تعلیم کو طبقاتی ہتھیار بننے سے روکنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسا نظام بنائیں جو زبان، وسائل اور مواقع کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقل، سوال اور کردار کی بنیاد پر سب کو یکساں ماحول فراہم کرے، ورنہ یہ 3 پاکستان ایک دن ایک دوسرے کو پہچاننا چھوڑ دیں گے اور پھر شاید ہم قوم کے بجائے صرف ہجوم رہ جائیں گے۔ ناظرین، ان 3 طبقاتی نظام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور آپ ان میں سے کون سے نظام کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔